اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابراق ٹی وی اور میرا فیس بک پیج یو کے پوائنٹ۔ آج کا دن اہم ترین دن، یوں تو 2023 جا رہا ہے مگر جاتے جاتے تاریخ رقم کر کے جا رہا ہے۔ اس سال میں کیا ادھیر نگری مچری، کیا کیا ہوا، کیا تلپٹ ہوا، کس طرح عوام کے حقوق سلب ہوئے، کس طرح جو ہیں وہ ساری چیزیں اوپر نیچے ہوئیں، مگر جو آنے والا سال ہے وہ امید کی نئی کرنیں لے کر ابھر رہا ہے۔ اس سال کے آخری دنوں میں اہم ترین فیصلہ دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ یہ ویڈیو بہت خاص اور اہم ترین ہونے جا رہی ہے اور اس میں ہم آپ کو ڈیٹیل فیصلہ جو ہے وہ پڑھ کر ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسمان پر کر رہا ہوتا ہے اور ایک فیصلہ یہ زمینی بونے ناخدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں جائیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجئے گا، تاکہ آپ کو بے لاگ تجزیے اور تبصرے جو ہیں بلا روک ٹوک ملتے رہیں۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ایک فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں اور ایک زمین پر بونے ناخداؤں کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فرمایا کہ جب تم اپنے فیصلے میرے اوپر چھوڑ دو تو میں تمہارے لیے بہتر کار ساز ہوں، اور اگر اپنی مرضی اور زبردستی ٹھونسو گے تو میں تمہیں ذلیل و خوار کروں گا۔ اللہ کے فیصلے ہیں، مین ڈسپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ بڑے معاملات ہوئے، بڑے منصوبہ جات ہوئے، یہ سارے پلان کے تحت سارے معاملات چلے ہیں۔ پلان اے بی سی ڈی ای ایف تک جائیں گے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم اگلے کیسے ویلاگ میں آپ کو ان پلانز کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ پلان کیا تھے، اس پلان کے تحت کیا کیا معاملات ہوئے ہیں۔ بہرحال فی الحال جو ہے بہت اہم ترین خبریں ہیں۔ پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ اب روانگی کے لیے تیار ہے۔ یہ 15 تانگا جماعتیں جو ہیں ایک کپتان کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ کپتان کی ہر طرف سے جیت ہے، کیونکہ اس نے فیصلہ چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ وہ قانون اور آئین کا جو ہے سامنا کر رہا ہے، وہ عدالتوں کا سامنا کر رہا ہے، وہ منصف سے انصاف چاہتا ہے، جمہور اس کے ساتھ ہے، عوام اس کے ساتھ ہے۔ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھیں۔ اب یہ لوگ جو ہے ابھی تک عمران خان کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ بڑے میاں صاحب بڑے تمطراق سے آئے تھے، بڑے باؤ جی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ کریں گے، بڑے حالات کو بدلیں گے، آئیں گے، وزیر اعظم بنیں گے، لیکن ابھی تک ایک سیاسی جلسہ بھی نہیں کر سکے، باقاعدہ طور پر کچھ بھی نہیں کر سکے۔ پی ٹی آئی کے جلسے رکوا رہے ہیں، کہیں سڑکیں توڑی جا رہی ہیں، کہیں پانی چھوڑا جا رہا ہے، کہیں گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، مگر کیا ہے، عوام اس کے ساتھ ہے۔ عوام نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ ماضی کے مکروہ سیاستدانوں کے چہرے ہی نہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ اب بات ہے یہاں انصاف کی، بات ہے یہ منصف کی، بات ہے نظام کی، کہ اب عدلیہ جو ہے کیا فیصلے دیتی ہے۔ آج جو اہم ترین فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف کیسے واپس جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اور الیکشن کس طرح کانٹیسٹ ہوگا اور کیا کیا مسائل ہوں گے۔ پہلے ہم آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اہم ترین فیصلے کے بارے میں، جس میں جو جج ہے بابر ستار، انہوں نے تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے۔ 2023 کا تاریخی فیصلہ جو آگے تاریخ رقم کرے گا۔ جی ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایم پی او سے متعلق ڈی سی اے کے اختیارات کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران قرار دیا کہ مستقبل میں نقض امن کے شک میں گرفتار کرنا خلاف آئین ہے۔ جی ہاں، جیسے کہ شاہ محمود کے ساتھ ڈراماٹائز کیا گیا، شہر آفریدی اور دیگر کی ایم پی او کے تحت نظر بندی کے خلاف درخواستوں پر سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، جس میں عدالت نے ایم پی او آرڈر جاری کرنے کا ڈی سی اسلام آباد کا اختیار خلاف قانون و اختیار سے تجاوز قرار دیتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں نقض امن کے شک میں گرفتار کرنا خلاف آئین ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 89 پیجز پر مشتمل حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں عدالت نے کہا کہ وفاقی حکومت آئین کے تحت اسلام آباد پر لاگو ہونے والے وفاقی اور صوبائی قوانین کے حوالے سے انفرادی اختیارات رکھتی ہے۔ اسلام آباد کے لیے وفاقی حکومت ہی وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں کا کردار ادا کرتی ہے، اور ایک شخص کو محض اس شک پر گرفتار کرنا کہ وہ مستقبل میں نقض امن کا خطرہ پیدا کرے گا
آئین کے برخلاف ہے، یعنی کہ جرم ہوا ہی نہیں، کچھ کمٹ ہوا ہی نہیں، اور پہلے سے ہی آپ نے ایگزمپشن کر لی اور اس کو پابند سلاسل کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں پری پول ریگنگ۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ناکافی مواد کی موجودگی میں کسی شخص کی گرفتاری کے احکامات جاری کرنا اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری نظر بندی کے احکامات کے خلاف 5 درخواستیں منظور، جبکہ 1 درخواست نمٹائی جاتی ہے۔ احکامات پر عمل درآمد کے لیے اس حکم نامے کی کاپی سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو بھی بھجوائی جائے۔ عدالت نے MP آرڈر جاری کرنے کا DC اسلام آباد کا اختیار خلاف قانون اور اختیارات سے تجاوز قرار دینے کے ساتھ ساتھ 1992 کا چیف کمشنر کا DC اسلام آباد کو اختیارات تفویض کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی خلاف قانون قرار دیتے ہوئے فیصلہ دیا کہ وفاقی حکومت صوبائی اختیارات کے استعمال سے متعلق رولز 3 ماہ میں تشکیل دے۔ وفاقی حکومت ہی اسلام آباد کی حد تک صوبائی حکومت بھی ہے، چیف کمشنر نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ MPO کا آرٹیکل 3(2) آئین کے آرٹیکل 10(4) کے متصادم ہے۔ کسی بھی شخص کو صرف اس بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ گرفتاری کا اطلاق تب ہوتا ہے جب کوئی عمل کر رہا ہو یا کر چکا ہو۔ کسی کی حراست کے آرڈر جاری کرنے کے لیے ٹھوس شواہد کا موجود ہونا بھی ضروری ہے، جو کہ ابھی تک ان کے پاس نہیں ہے۔ جو اٹارنی جنرل جو کچھ ہے عدالتیں کہہ چکی ہیں، چاہے وہ سائفر کیس ہو، چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو، چاہے وہ شاہ محمود قریشی کو جو اب دوبارہ گرفتار کیا، اس حوالے سے کہ ان کے پاس ایسے ثبوت ہی نہیں ہے جس میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ فیصلہ انتہائی اہم ترین اور تاریخ ساز ہے، یہ تاریخ رقم کرے گا آنے والے دنوں میں، اور یہ آیا ہے PTI کے حق میں۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ حفاظتی حراست کے قوانین کے تحت اختیارات سیاسی نتائج خاص طور پر الیکشن سے پہلے استعمال کیے گئے۔ عامرانہ حکومتوں کے بعد جمہوری حکومت بھی MPO کے اختیارات کا غلط استعمال کرنے سے پیچھے نہیں رہی۔ 89 صفحات پر مشتمل فیصلے میں مزید کہا گیا کہ MPO کے تحت حراست غیر قانونی ہے، کیونکہ جرم سرزد ہونے پر قانون کو حرکت میں آنا ہے۔ نہ تو قبل از وقت حراست کا قانون بنایا جاتا ہے، نہ حفاظتی حراست کا یہ اختیار اس ایکٹ کے ہونے سے پہلے استعمال ہو سکتا ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کو نہیں بلکہ وفاقی حکومت کو اسلام آباد کی حد تک وفاقی اور صوبائی قوانین لاگو کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ فیصلے مزید کہا گیا کہ مصطفیٰ امپیکس فیصلے کے مطابق عدالت نے قرار دیا ہے کہ ان خصوصی اختیارات کے استعمال کے لیے کابینہ کی منظوری ہوگی ضروری۔ چیف کمشنر اسلام آباد کا صوبائی اختیارات سے متعلق نوٹیفیکیشن آئین کے متصادم کا لدم قرار دیا جاتا ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے صوبائی اختیارات کا 1992 کا نوٹیفیکیشن بھی خلاف قانون اور اختیارات کے بغیر ہے۔ وفاقی حکومت صوبائی اختیارات کے استعمال سے متعلق رولز 3 میں تشکیل دے۔ DC اسلام آباد کے جاری کردہ MPO آرڈر کی تفصیلات اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی۔ تفصیلات سامنے آ گئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ DC اسلام آباد عرفان نواز میمن نے بطور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مئی سے ستمبر تک کتنے MPO آرڈر جاری کیے۔ عدالت نے کہا کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مئی سے ستمبر 2023 تک 5 ماہ میں 67 MPO آرڈر جاری کیے، جن میں سے اکثریت PTI کی لیڈرشپ یا ان کے ممبران کے خلاف تھے۔ PTI لیڈرشپ کا الزام تھا کہ ان کو سیاسی وابستگی کی بنیاد پر حکومت ٹارگٹ کر رہی ہے۔ جتنے بھی MPO آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئے وہ یا کل عدم ہوئے یا DC سے واپس کیے گئے یا غیر مؤثر ہوئے۔ ایک بھی MPO آرڈر نہیں تھا کہ قانون پر اس کے بعد جاری کیے پروسیس کے بعد جاری کیا گیا۔ مئی میں حراست میں موجود شہریار آفرید کے خلاف ستمبر میں دوسرا MPO جاری ہوا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو بار بار موقع دیا گیا، لیکن وہ اپنے آرڈر کی سپورٹ میں کوئی میٹیریل عدالت کے سامنے پیش نہیں سکے۔ عدالت کے سامنے موجودہ ریکارڈ کے مطابق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے آئین و قانون کے ساتھ فراڈ کیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ جس طرح ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اختیارات استعمال کیا وہ بدنیتی کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ عدالت مزید کوئی آبزرویشن نہیں دے رہی کیونکہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی زیر التفا ہے۔ فیئر ٹرائل کا تقاضا یہی کہ عدالت DC کے خلاف ٹرائل مکمل ہونے سے پہلے کوئی آبزرویشن نہ دے۔ یہ تھا آپ کو تفصیلی فیصلہ، اور اب ہم بتا رہے ہیں کہ 3 سیٹیں تیار ہو چکی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کون بیرون ملک جانا چاہتا ہے، کوئی ابھی تک جلسہ نہیں کر سکتا، یہاں بڑے فیصلے آ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ PTI نے الیکشن لڑنا ہے، انتخابات جو ہونے ہیں، ایک کینڈیڈیٹ کے کاغذات مسترد کریں گے تو دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا، کوئی نہ کوئی پورا اتر آئے گا کرائٹیریا پہ، چاہے جتنی مرضی پری پول ریگنگ کر لے، لیکن اب عوام نہیں ہونے دے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔